ویدر پہ بات کر رہے تھے تو سب کو پتا ہے وہ یہ کہ جی اب سندھ میں بھی اعلان کر دیا ہے کہ 31 جنوری تک غالباً بچے جو ہیں 9 بجے ہی ان کے اسکول کھلیں گے. تو بچہ پارٹی کے لیے اچھی خبر ہے یہ, اور تھوڑا سا ریلیکس ہو کے اب وہ ذرا صبح آرام سے اٹھیں گے. نہیں تو صبح سویرے 6 بجے ان کو اٹھنا پڑتا تھا. 6 بجے والی ٹائمنگ بڑی خطرناک ہے, کیونکہ ہم بھی اسی ٹائم آفس آتے ہیں تو اس ٹائم پر تو ایک تو اندھیرا, اوپر سے یخ بستہ ہوائیں, تو بڑا مسئلہ. لیکن I'm glad کہ بچے جو ہیں وہ خوش ہیں کہ 9 بجے دفتر اسکول جا رہے ہیں. کچھ آفیسز میں بھی ہو رہا ہے, بتایا جا رہا ہے جی پرائیویٹ آفس ہے وہاں پر بھی ٹائمنگ جو ہے بڑھا دیے گئے, مطلب آنے کی ٹائمنگ, جانے کی نہیں. چلے جی بتائیں آگے. موونگ فارورڈ جناب, ایبٹ آباد سے آپ کو اپڈیٹ دیتے ہیں. ایبٹ آباد گلیات میں برف باری جب ہوئی تو برف باری سے بند ہونے والی سڑکیں 4 دن ہو گئے آج, اور وہ سڑکیں بند ہی ہیں. اب علاقے میں بجلی کی فراہمی بھی معطل ہو چکی ہے. نتھیا گلی میں جو مین مری روڈ ٹریفک ہے, وہ جو روڈ ہے وہ خیر وہ ٹریفک کے لیے بحال نہیں کی گئی. سینکڑوں دیہاتوں کے جو لنک روڈز ہیں وہ بند رہنے سے شہریوں اور سیاحوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. چلیں تو اسی پر ذرا اپڈیٹس کیا ہیں, تازہ ترین صورتحال کیا ہے, بات کر لیتے ہیں راجہ ہارون ہمارے نمائندے ایبٹ آباد سے. راجہ ہارون بتائیے گا, اب 4 دن بعد آج کیا صورتحال ہے, خاص طور پہ ظاہر ہے برف باری کے بعد جو سڑکیں ہیں وہ بند ہو گئی تھیں, راستے بند ہو گئے تھے. جی, ایبٹ آباد میں جو جمعرات کی رات کو برف باری ہوئی, آج تک جو مری روڈیں ہیں وہاں پر گلیات کی جو لنک روڈ ہے اور مین مری روڈ ہے, مین مری روڈ کا جو حالت ہے وہ بھی توحید آباد کے مقام سے وہاں پر بھی بڑی پھسلن ہے. پورے روڈ پر پھسلن ہے. پھسلن کی کیا وجہ ہے, مکمل طور پر روڈ کی صفائی نہیں کی گئی. جو میں مین مری روڈ کی بات کر رہا ہوں جو نتھیا گلی کو جاتی ہے, مکمل طور پر صفائی نہ کرنے کی وجہ سے, نمک پاشی نہ کرنے کی وجہ سے پھسلن ہے, اور روزانہ جو ہے وہاں پر گاڑیاں پھنس جاتی ہے, سیاح پھنسے رہتے ہیں. کل بھی ایک واقعہ ہوا چھانگلا گلی کے مقام پر, توحید آباد کے مقام پر. اسی طرح یہ ذمہ داری بنتی تھی KPHA خیبر پختونخوا ہائی وے اتھارٹی کی اور GDA کی, لیکن انہوں نے ایسا کام نہیں کیا. اتنا بڑا ٹینڈر ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود سیاحوں کے لیے کوئی سہولیات نہیں ہو سکی, اور سیاح اور مقامی لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے. دوسرے نمبر پر جو بات کی جائے, جو لنک روڈز ہیں وہاں پر جتنے بھی دیہات ہیں گلیات کے اندر, نتھیا گلی ہے, یوبیا ٹھیانی کی جو جتنے ملکہ ہے, بکول علاقے ہیں, ان تمام کے جو لنک روڈ ہے مکمل طور پر بند ہے. ابھی تک CNW کی طرف سے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے, جس کی وجہ سے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے جو ہے لنک روڈ کھول کر اپنی گاڑیاں یا پیدل, گاڑیاں تو نہیں جا سکتے, پیدل ہی آنا جانا کر رہے ہیں. اسی طرح جو بجلی کی بات کی جائے تو بریک ڈاؤن ہے, وہ بھی جزوی طور پر کچھ علاقوں کی بحال ہے اور بند ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت دونوں کی جو بیڈ گورننس ہے وہ سامنے آ چکی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے جو بکوٹ کا علاقہ ہے, پلیر کا علاقہ ہے, کنڈلا ہے, ان علاقوں کی بھی سڑکیں جو ہیں بند ہیں. آج ہی صبح سے لوگوں سے بات ہوئی ہے جو اپنے علاقوں سے جاتے ہیں, وہ وایا مظفر آباد سے ایبٹ آباد پہنچے ہیں. جو بکوٹ سرکل ہے, نمبل, مجموعہ, یہ بکوٹ, انہیں اب مظفر آباد جانا پڑتا ہے, مظفر آباد سے ایبٹ آباد آنا پڑتا ہے, اور پھر ایبٹ آباد سے مظفر آباد سے آگے اپنے گاؤں میں جانا پڑتا ہے. تو اپنا جو ہماری حدود ہے ضلع ایبٹ آباد کی, اس میں نہیں آ سکتے کیونکہ وایا مظفر آباد آنا پڑتا ہے. جسے ہماری جسے آپ گڈ گورننس کہہ رہے ہیں یا بیڈ گورننس کہہ رہے ہیں, یہ انتظامیہ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. بتا وہ یہ رہے تھے کہ ایبٹ آباد جانے کے لیے وایا مظفر آباد لوگوں کو ایبٹ آباد آنا پڑ رہا ہے, ایبٹ آباد کی حدود میں انٹر ہونے کے لیے. دس از ویری لمبا روٹ بھی ہے, اور خطرناک بات یہ کہ جو سیاح ہیں وہ اس وقت پھنسے ہوئے ہیں رابطہ سڑکوں پر اور لنک روڈز کے اوپر. تو مانسہرہ سے جو کاغان تک سڑک ہے وہ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث بند ہے. اب انتظامیہ نے شوگران میں پھنسے سیاحوں کو بحفاظت ریسکیو کر لیا, لیکن شانگلہ کی شاہراہیں تاحال کلیئر نہیں ہو سکیں. تو اسی بارے میں ہمارے نمائندے ہمیں اپڈیٹ کریں گے اور ہم سے جان لیتے ہیں کیا صورتحال ہے. 2 روز قبل جمعرات اور جمعہ کے مانسہرہ کے بالائی علاقوں میں شروع ہونے والی برف باری کی وجہ سے سردی کی شدت میں غیر معمولی اضافہ ہو چکا تھا. نہ صرف سردی کی شدت میں اضافہ ہوا بلکہ متعدد مقامات پر جو ہے شاہراہیں آمد و رفت کے لیے بھی بند ہو چکی تھی. موسم صاف ہوتے ہی شاہراہ کاغان, شاہراہ ریشم اور ہزارہ موٹر وے کو مکمل طور پہ آمد و رفت کے لیے بحال کر دیا گیا ہے. ہیوی مشینری کا کام جو ہے اس وقت بھی جاری ہے. جو کاغان ویلی کے علاقے ہیں, شوگراں, وہاں پہ جو سیاح برف باری کے باعث محصور ہو چکے تھے انہیں بحفاظت جو ہے ریسکیو کر لیا گیا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ آئندہ برف باری کے نظارے دیکھنے کے لیے آنے والے موسم کا حالات دیکھ کر آئیں اور ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر بھی اختیار کریں. آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ محکمہ موسمیات کی جانب سے آئندہ پیر کے روز سے ایک مرتبہ پھر برف باری بالائی علاقوں میں برف باری اور جبکہ میدانی علاقوں میں بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے, جس کی وجہ سے توقع کی جا رہی ہے کہ سردی کی شدت میں ایک مرتبہ پھر سے غیر معمولی اضافہ ہوگا.
چلیں جی اب بات کر لیتے ہیں ملکہ کوہسار مری کی، جہاں پر برف باری رک گئی ہے اور اس کے بعد آسمان بھی کافی کلیئر ہو گیا ہے. تمام راستے بتایا جا رہا ہے کلیئر کر دیے گئے ہیں. اس وقت موسم کیسا ہے، مزید برف باری کا کیا امکان ہے اور کیا صورتحال ہے، بات کریں گے ہمارے نمائندے ارسلان ایاز سے. ارسلان ذرا بتائیے گا، بڑی زبردست برف باری ہوئی تھی، مزید سیاحوں کی آمد ہو رہی تھی تو انہیں روک بھی دیا گیا تھا، پابندی لگا دی گئی تھی فار سم ٹائم. اس وقت کیا صورتحال ہے اور سڑکوں کی بالخصوص کیا صورتحال ہے؟ جو مری سٹی کے اندر جو برف باری ہے وہ تو ہوئی، لیکن جو مسافاتی علاقے وہاں پر جو ہے بہت سالوں کے بعد 20 سال کے بعد بالکل دریا تک جو ہے دریا جہلم تک جو ہے وہ پریفرنس کو کور کیا سنو کے اسپیل نے، اور اس کے بعد جو ہے کافی جو روڈ انفراسٹرکچر تھا وہ ڈسٹرب ہوا تھا. لیکن اس وقت جو گڈ نیوز ہے کہ مری کو آنے والے تمام راستے کھلے ہیں، سیاح ملک بھر سے آ رہے ہیں، خوب ہلا گلا کر رہے ہیں، سیلفیز لے رہے ہیں، سنو مین بچے بنا رہے ہیں. جو مسافاتی علاقے وہاں پر لنک روڈز کی جزوی جو ہے بحالی کا کام کیا جا رہا ہے، وہ خود بھی آٹومیٹکلی سنو جو ہے وہ میلٹ ہو رہی ہے. کہیں پہ انتظامیہ بھی ایکٹیو ہے اور کہیں پہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت بھی کام کر رہے ہیں. اگر میں ذکر کروں مقامی آبادی کے مسائل کا تو جو بجلی تھی وہ تقریباً 48 سے 56 گھنٹے تک مسافاتی علاقوں میں تو مکمل طور پر اور شہری علاقوں میں جو ہے وہ جزوی طور پر غائب رہی، جس کی وجہ سے خاصی جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اس وقت سیاح جو ہیں وہ مری کے اندر بالکل ایزیلی جو ہے وہ ایکسیس بھی کر رہے ہیں، ہوٹلز کے اندر بھی رہ رہے ہیں اور تمام جو معمولات زندگی ہیں وہ روٹین کے مطابق بحال ہو چکے ہیں. جی اچھا جی، اب ذرا چمن کا بھی رخ کر لیتے ہیں. چمن سمیت شمالی بلوچستان میں جناب برف باری اور بارش کا سلسلہ جاری ہے. کوشک ٹاپ کی بات کی جائے، خواجہ عمران، توبہ چکزئی، شیلا باغ، خان مہرزئی اور خانوزئی میں بھی برف باری ہے. تو جناب وہاں پر کیا تازہ ترین صورتحال ہے؟ اختر گلفام ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں. دیکھیے جی، چمن سمیت شمالی بلوچستان میں برفباری اور بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو گیا ہے. کوشک ٹاپ، خواجہ عمران، توبہ چکزئی، شیلا باغ، کان میں ترزئی، خانوزئی، مستونگ میں جو ہے وہ باری کا سلسلہ جو ہے وہ رات گئے سے جاری ہے. جبکہ میدانی علاقوں چمن، قلعہ عبداللہ، گلستان، جنگل پیرلزئی، میزیاڈا، پشین، یارو میں جو ہے وہ بارش کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. بارش اور برفباری کے ساتھ ہی یخ بستہ ہوائیں چل رہی ہے، جس کے باعث سردی کی شدت میں جو ہے وہ اضافہ ہو گیا ہے. مزیدار بارش ہوئی ہے اور رات 10 بجے سے شروع ہے. لوگ دوست آ رہے ہیں. اس وقت چمن میں اللہ تعالیٰ نے رحم کیا ہے چمن پر اور لوگ دنیا خوش ہے. اس بارش سے پانی زیادہ ہو جائے گا. لوگ بہت انجوائے کر رہے ہیں. پہاڑوں پہ برف باری شروع ہے. جو علاقے رہتے ہیں، جو پکنک پوائنٹ رہتے ہیں، انشاءاللہ اس مرتبہ ہم وہاں پہ بھی جا کے انجوائے کریں گے. رات گئے سے تاحال جو ہے شیلا باغ سے کوشک ٹاپ سے گڑنگ تک جو ہے وہ شاہراہ پر جو مسلسل کام کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے. ابھی بلڈوزروں کے ذریعے جو ہے وہ سنو پال جو ہو رہے ہیں ان کو صاف کیا جا رہا ہے اور بم کو جمنے نہیں دیا جا رہا ہے. ساتھ ساتھ ان پر نمک پاشی بھی کی جا رہی ہے. اچھا جی، اب آپ کو ذرا بتاتے ہیں سابق سینیٹر حافظ حمداللہ، ان کی برف والی مجسمے کی تصویر اس وقت سوشل میڈیا میں بڑی وائرل ہوئی ہے اور حافظ حمداللہ چمن پہنچے جہاں کوشک کے دامن میں کارکنوں کی بڑی تعداد نے ان کا بڑا بھرپور طریقے سے استقبال کیا. تو سینیٹر صاحب نے کیا کیا، وہ نیچے اترے، کارکنوں سے ملے، برفیلی ہوائیں وہاں چل رہی تھیں، انہوں نے چہرہ پگڑی سے ڈھاکا ہوا تھا. اسی انداز میں تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے. تو چمن کے جو شہری عزیز اللہ، انہوں نے بالکل اسی طرح کا ان کا مجسمہ بنا کر سفید پگڑی پہنا دی ہے. تو یہ حافظ حمداللہ کا وہ مجسمہ ہے جو ان کی تصویر سے انسپائر ہو کر ان کے جو چاہنے والے انہوں نے بنایا. اچھا، مجھے لگتا ہے کہ وہ ناک پہلے انہوں نے جو ہے وہ جو اسپیشلی جو سنو مین بنایا جاتا ہے وہ والی بنا دی تھی، لیکن انہوں نے پھر اس کو وہ کور کر دیا جس طرح تصویر تھی. بیئرڈ سے کافی مطلب سملیرٹیز تو ہے، لیکن یہ محبت کا اظہار ہے. لوگ اپنے جو چاہنے والے ہیں، اپنے فیوریٹ پولیٹیشینز، ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں. تو یہ مجسموں والا کوئی نئی بات نہیں ہے. ہم نے بہت مجسمے بنتے دیکھے ہیں تاریخ میں. مطلب یہ برف سے بھائی لوگ کیا کیا شاہکار نہیں بناتے. تو انہوں نے دیکھے، ویسے اس بات پہ داد دینی چاہیے کہ انہوں نے بہت کچھ حد تک سملر جو افیکٹ ہے اس میں دیا ہے اور اس کو باقاعدہ پگڑی بھی پہنائی ہے انہوں نے. کیا بات، زبردست جناب. اچھا، یہ تو اب پاکستان کی تو بات ہم نے کر ہی لی نا سردی کی. جناب دوسرے ممالک میں آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. امریکہ کی متعدد ریاستیں اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو تباہ کن برفانی طوفان کی زد میں ہیں.
10,000 سے زیادہ پروازیں امریکہ کی منسوخ ہو چکی ہیں اور 84,000 سے زائد صارفین بجلی سے محروم ہیں. امریکی میڈیا کے مطابق شدید برف باری اور بارش سے 20 کروڑ سے زائد افراد متاثر ہونے کا خدشہ ہے. ٹیکساس، اوکلاہوما اور آرکنساس میں شدید برف باری ہوئی، جس کے بعد 18 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. واشنگٹن، نیو یارک، فلاڈیلفیا اور بوسٹن میں شدید برف باری کا امکان ہے. نیو یارک کے میئر نے شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کر دی ہے. زہران ممدانی کی ہم نے ویڈیوز بھی دیکھی سوشل میڈیا کے اوپر، اور وہ بڑے متحرک ہیں اور وہ یہی شہریوں سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اپنے گھروں تک رہیں، غیر ضروری سفر نہ کریں، کیونکہ شدید برفانی طوفان ہے امریکہ کی 18 سے زائد ریاستوں میں صدف، which is very ریاست ہائے متحدہ امریکہ اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ. ویسے آئس کے حوالے سے بھی ہم کبھی آپ کو اپڈیٹ دیں گے. جو آئس نے کام کیے ہوئے امریکہ میں، جس طریقے سے وہ وہاں پر لوگوں کو پکڑ رہے ہیں، کیا مناظر، ریشل پروفائلنگ کر رہے ہیں. اتنی وائلنٹ قسم کی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں کہ دیکھ کے حیران ہے کہ امریکہ میں آخر یہ ہو کیا رہا ہے. سو یہ بھی بڑی ایک سٹوری ہے جو وہاں پر اس وقت کافی زیادہ ان کے میڈیا پر چھائی ہوئی ہے. تو جناب چترال کی بات کر رہے تھے ہم جی، وہاں چلیں جی، ہم ایک ویسے نظارہ دکھاتے ہیں. ہم جب امریکہ تک گئے ہیں تو پھر ذرا ادھر روس بھی ہو آتے ہیں. ہاں جی، ٹھیک ہے. روس کے جناب جزیرہ ہے سخالین، اس وقت سخالین، تو اس وقت شہری حیرت اور تجسس میں مبتلا ہے کہ جب آسمان پر انہوں نے یہ مناظر دیکھے کہ ایک ہی وقت میں 2 سورج نمودار ہوتے دکھائی دیے. واو. اچھا، شہریوں نے اس نایاب لمحے کو فوراً کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر لیا اور سوشل میڈیا پر بھی تیزی سے ویڈیو وائرل ہو رہی ہے. ماہرین سے جب پوچھا گیا کہ بھائی یہ کیا ہے، تو ماہرین نے بتایا کہ قدرتی بصری مظہر ہو سکتا ہے، یعنی ایلیوژن ہو سکتا ہے آپ کے ویژن کا. تاہم عام شہریوں کے لیے ایک منظر کسی معجزے سے کم نہ تھا. بہت سے افراد نے اسے زندگی کا یادگار ترین لمحہ قرار دیا ہے. اب ظاہر ہے اس پہ ماہرین کو آئی تھنک مزید تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا فیکٹر ہے. اور روس میں جس طرح کی سردی پڑ رہی ہے تو بس کیا کہا جا سکتا ہے. وہاں کی ہم نے آپ کو پچھلے دنوں ویڈیو دکھائی تھی، باقاعدہ پورے اپارٹمنٹس جو ہیں وہ پہاڑ میں تبدیل ہو گئے، اتنی وہاں پر برف باری پڑی ہے. بھائی وہ تو روس میں تو بلڈنگ سے لوگ اسکیئنگ کر رہے ہیں، وہاں پر اتنا وہ جمع ہو گیا ہے. اچھا جناب، ہم آپ کو ذرا مارخور دکھانے لگے ہیں اور ذرا آپ کو دکھاتے ہیں کہ چترال میں مارخور جو ہے ہمارا قومی جانور ہے. تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ لوور چترال کے مقامی شکاری ذیشان ناصر نے یہ دیکھا ہم نے کہ ہمالین یہ جو مارخور ہے اس کو انہوں نے شکار کیا محکمہ وائلڈ لائف کے مطابق. اور یہ آپ ذرا مناظر دیکھیں. ویسے مارخور کی نا ایک اپنی پریزنس ہے، اگر آپ دیکھا جائے تو یہ بڑی اس سے ایک دہشت اور ایک ہیبت سی آتی ہے مارخور سے. نو بالکل. اور مقامی سطح پر ہم دیکھ رہے ہیں تحفظ کے اقدامات بھی کیے گئے ہیں. وادی رکاری میں آئی بیکس کی نسل میں نمایاں اضافہ بھی ہوا ہے. ٹرافی ہنٹنگ قواعد کے تحت شکار کی رقم کا 80% حصہ جو ہے ولیج کنزرویشن کمیٹیوں کو دیا جاتا ہے. تو دس از دا ویو. یہ آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر کیا صورتحال ہے. اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں محکمہ وائلڈ لائف کے مطابق جو ٹرافی ہنٹنگ ہے سیزن کے دوران بڑے ہمالیین آئی بیکس کا شکار کیا گیا، جس میں ان کی عمر 10 سال بتائی گئی ہے. ایون کے جو ان کے سینگ ہیں ان کا سائز بھی بتایا گیا ہے کہ وہ تقریباً 43.5 انچ. واو.